جشن بزرگان دین کی اثر ثواب و فاتحہ خوانی کے مجلس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمع کیے. ہم سب کو کئی قبیلے سے، کئی خاندانوں سے، کئی گھروں سے ہم جو ہے آج کا ماحول قیامت سے کم نہیں ہے. ہر کوئی نفسی نفسی کر رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچے، میرے گھر بار، میرے کاروبار، سب اپنے اپنے فکر میں لگا ہے. ویسے ہی ایک زمانے کے اندر، ویسے ہی وقت کے اندر آج جشن غوث الورا اور کلمہ طیبہ کانفرنس اور میلاد النبی، یہ تینوں آپس میں گہرا تعلق رکھتا ہے، کیونکہ میں تینوں مقام سے جو ہے کچھ قرآن کریم سے فرقان، یعنی قرآن المجید فرقان الحمید. فرقان بولے تو کیا ہے؟ قرآن کی بھید. اصل میں قرآن کا جو ہے اصل جو ہے قرآن و فرقان ہے، اور اس کا نام رکھا گیا قرآن. نام میں کیا رکھا ہے دوستو؟ فرقان، یعنی قرآن میں جو بھید چھپا ہے وہ بھید کو جاننا ہے، اس فرقان کو جاننا ہے. اس فرقان کو جانے گا تو عمل کر سکتے ہیں. اسی لیے میں قرآن اس کا نام ہے لیکن فرقان بیان کرنے والا ہوں. اس کے بھید بیان کرنے کے لیے، اس کے بھید ہی نصیحت، اگر وہ نصیحت اس کے بھید ہمارے کان سے اتر کر ہمارے دل میں اتر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تبھی ہم عمل کر سکتے ہیں، ورنہ کاغذی باتیں کاغذ میں رہ جاتے ہیں اور ہم سنتے سناتے اور پڑھتے رہ جاتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں ہم اتر نہیں پاتے. لیکن میں کچھ اس قرآن پاک کے خطبے کے بعد ایک قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت تلاوت کیا. اس آیت کی فرقان اور قرآن تو تلاوت کی، اب اس کے فرقان بیان کرنے سے قبل اللہ کے بارگاہ میں ضروری اور مناسب اور بڑی ذمہ داری ہم سب کی طرف سے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے پہلے شکر ادا کیا جائے کہ ہمیں اور آپ کو اس حالات میں، ماحول میں ہمیں اکٹھا کیا، صرف اور صرف کس لیے؟ رضا الہی کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کی رضامندی، اللہ کو راضی و خوشی کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ نماز سے خوشی نہیں ہوتا، روزہ سے خوشی نہیں ہوتا، حج سے خوشی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ سوچتے اس سے راضی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، بالکل نہیں. اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے یہ سب جو ہے کافی نہیں ہے، نہ یہ پھر یہ عمل میں نہیں ہوتا. اللہ کو راضی خوشی کرنا ہے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا اس طرح کیا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نماز کا بدلہ، روزہ کا بدلہ، حج کا بدلہ، یہ تمام چیز ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ ہمیں ملے گا اس کا بدلہ؟ نہیں ملے گا. اللہ ہماری نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ ہماری عبادتوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ ہمارے کوئی اچھا عملوں کا بھوکا نہیں ہے. یہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری آخرت کی کھیتی ہے دنیا، ہم اپنے آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں. یہ اپنی ملکیت، اپنی دھن دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا. کیا کیے؟ اللہ جو ایک بار عطا کر دیتا ہے ریٹرن نہیں لیتا ہے. کیا کرتے؟
یہ تمہارے لیے جمع کر کے اللہ تعالیٰ رکھے گا، تمہارا جمع پونجی ہے۔ اور لوگ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت ہی نہیں، تہجد اور چاشت کئی طرح کی عبادت بندگی کرتے ہیں، نہیں کئی طرح کے نماز دن بھر میں پڑھتے ہیں، نفل، سنت اور فرض یہ ادائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارے غلط فہمی ہے، تم کرو نہ کرو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیتا رہے گا، تمہیں پالتا رہے گا۔ کیا اور لوگ نہیں کر رہا ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے کیا؟ اور بھی اللہ کے بندے ہیں تو نہیں کر رہا ہے، ان لوگ کو کیا کھانا پینا، اس کو تو عیش و آرام زیادہ دے رہے ہیں۔ بولو، تم بولے نماز روزہ عبادت بندگی کرنے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم لوگ کو بہت خوش ہو کر ہم پہ انعام دے گا، یہاں پہ تمہارا غلط فہمی ہے، یہ یہاں کے لیے نہیں ہے دوستو۔ تو اللہ تعالیٰ کس مقام سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لولا کا ما خلقت الافلاق، اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ کا واسطہ نہ ہوتا۔ کیا فرما دیا؟ میں عبادت تو دور کی بات ہے، عبادت کرنے والوں کو پیدا نہ کرتا۔ کیا ہے؟ عمل تو دور کی بات ہے، عمل کرنے والا نظر نہیں آتے۔ آپ کا واسطہ نہ ہوتا، آپ سے عشق نہ ہوتا، آپ سے محبت نہ ہوتا، آپ سے پیار نہ ہوتا، کیا کہہ دیا؟ عشق اللہ، فقر اللہ، صدا رہے یا رسول اللہ۔ یہ بات کیا ہے؟ اللہ کس سے عشق کرتا ہے معلوم ہے؟ بولو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا پہلے شکر ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مجلس میں بٹھا دیا جس مجلس کا میر مجلس کون ہے؟ اللہ وہی کر رہا ہے۔ میر مجلس کیا ہے؟ کون ہے؟ یہ رب العالمین ہے۔ اس مجلس کا مالک کون ہے؟ اس میلاد کا مالک کون ہے؟ انتظام کرنے والا کون ہے؟ ہم لوگ سوچتا ہے یہاں کے گلی کے چھوکرے لوگ یا خانقاہ کے لوگ، یہ لوگ سب انتظام کیے۔ میلاد النبی کا انتظام کون کرتا ہے؟ رب العالمین۔ اس کا لیڈر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے